اب سے وعدہ آج کا خطبہ جمعہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے اعتکاف کے سلسلے میں ہے، اعتکاف اور اس کی تفصیل قبل ازی کے میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں اور موضوع کے اندر داخل ہوں۔ جیون 2-3-4 باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے ماہ مقدس رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کا عشرۂ دوم ختم ہونے والا ہے، اور عشرۂ دوم انشاءاللہ کل سے پرسوں سے شروع ہو جائے گا، انشاءاللہ۔ اب ہمیں احتساب کرنا ہے اور ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم نے ان 20 دنوں میں کیا کھویا کیا پایا، کتنے روزے رکھے، کتنی تراویح پڑھی، کتنا قرآن سنا، کتنا قرآن پڑھا، کتنا قرآن پر عمل کیا، کتنے سجدے کیے، کتنا خیرات کیا، کتنی نیکیوں کے کام ہم نے کیے ہیں۔ احتساب کی ضرورت ہے۔ جب آپ احتساب کریں، ہم احتساب کریں اور نتیجہ نکلے صحیح درست کہ ہماری نمازیں باجماعت ہیں، ہمارے روزے پورے ہیں، ہماری تراویح مکمل ہے اور ہمارا قرآن کا سننا صحیح ہے، جب یہ ساری چیزیں آپ پا جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرو اور مزید کی توفیق ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور مزید توفیق ادا کرو۔ اور اگر ہم ان میں نامکمل ہیں، کامل نہیں ہیں، ہماری تراویحوں میں بھی کمی ہے، کوتاہیاں ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے روزوں میں بھی کوتاہیاں ہیں، ہماری فرض نمازوں میں بھی کوتاہیاں ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور معافی مانگو، اور جو اب ٹائم باقی رہ گیا ہے اس کو ضائع مت کرو۔ اب جو آخری اشرا بچا ہے، اب اس اشرے کو ضائع مت کرو، اس کو خراب مت ہونے دو، اس کو جو ہے ضائع مت کرو، بلکہ اس سے فائدہ اٹھانے کی پوری حد تک امکان کوشش کرو۔ اب یہ جو باقی 10 دن بچے ہیں ان کو ضائع مت کرو، ان کو خراب مت کرو۔ اگر یہ خراب ہو گئے، یہ ضائع ہو گئے، تو سمجھ لو کہ پھر یہ نعمت جو ہے آپ کو کبھی بھی نصیب ہونے والے نہیں ہے، کیونکہ رمضان جو اگر آئے گا کیا مطلب جب تک زندہ رہنا نہیں، کیا معلوم پتہ نہیں حالات کیسے آ جائیں، بیماریاں لگ جائیں، مصروفیتیں زیادہ بڑھ جائیں، وزن آ جائے، طبیعت کی چور بسی ہو جائے، پتہ نہیں کیسے حالات آ جائے، سفر کا معاملہ آ جائے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے مشاغل، یہ سارے جو معاملے ہیں، یہ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں اس طرح کا معاملہ نہ ہو کہ ان کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے بہت ساری، تو فائدہ اٹھاؤ آخری اشرے سے۔ اللہ نے توفیق دی ہے، موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، ٹائم بھی اچھا ہے، سارے فائدے ہیں۔ اگر ہم نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا تو ہم بہت سمجھے بادقسمت آدمی ہے، بہت معاملہ ہے ہمارا، اور اگر ہم نے موقع کو ضائع کر دیا، خراب کر دیا، تو سمجھ لو کہ ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو دن گزر گئے ان کا احتساب کرو، جو دن آنے والے ہیں ان کی تیاریاں شروع کرو، سمجھے؟ اب آخری اشرا شروع ہونے والا۔ آخری اشرے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، آتقہ من النار، جو بھائی جہنم سے آزادی کا اشرا ہے۔ آدمی اس اشرے میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا سکتا ہے۔ کس طرح کرا سکتا ہے؟ وہی اللہ سے معافی مانگ کے، اللہ سے توبہ کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، توبہ اللہ اور جناب سب کچھ کر کے، اللہ سے استغفار کر کے، عبادت کی طرف مکمل مائل ہو کر آدمی اگر چاہے تو اب اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا سکتا ہے۔ یہ آزادی اشرا جو ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس آخری اشرے سے فائدہ اٹھائیں۔ اس میں ساخ راتیں ہیں 5، ایک تو انشاءاللہ ہفتے کی شام میں ہو جائے گی، ایک اس کے بعد ہو جائے گی، یعنی 21ویں اور 23ویں اور 25ویں اور پھر 27ویں اور اس کے بعد پھر 29ویں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سال 29ویں کی چاندرات ہو جائے اور 30 کا وہ ہو جائے، تو روزے اس طرح جو ہے 30 روزے ہوں گے، 30 روزے نہیں ہوں گے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس سال ہو سکتا ہے، امکان ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پوری تیاری میں رہیں، کیونکہ رمضان کا چاند دیکھنے میں آگے بہت کچھ کرتا ہے، عید کا چاند دیکھنے میں ماشاء اللہ سب سے پہلے اوپر رہتا ہے۔ اگر نظر نہیں بھی آیا تو میں نے دیکھا ہے بھائی، میں نے دیکھا ہے جی، وہ پلا دینا جو خبر آئی ہے نا بھائی،
کیوں؟ اس لیے کہ روزے جتنے کم ہو جائے اتنا فائدہ ہے. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، روزے جتنے زیادہ ہو جائے اتنا بہتر ہے. کیونکہ کتنا اچھا ماحول ہے، یہ ماحول پھر آپ کو پورے سال میں نصیب نہیں ہوگا. اس لیے یہ 5 راتیں منانا ہے، ان 5 راتوں میں آپ کو عبادت کرنا ہے. ہوتا کیا ہے، شب قدر کی جگہ شب شرارت چلتی رہتی ہے. شب قدر لوگوں نے منانا چھوڑ دی اور شب شرارت جو ہے لوگوں نے منانا شروع کر دی. شب قدر کیا ہے؟ شب قدر یہ ہے کہ آدمی سورج غروب ہو جائے شام سے اور لگ جائے اللہ کی یاد. بس اب اس ساری رات وہ اللہ کے ذکر میں فکر میں عبادت میں اللہ کی گزار دے پوری رات. یہ ہے شب قدر. اور شب شرارت کیا ہے؟ روڈ پہ گھومنا، ادھر کر کے چائے پینا، وہاں جانا، دکانوں پر گپے چھوڑنا، حلیم کھانے چلے جانا، کرکٹا کھیلنا، چڑیا بلے کھیلنا، ہے نا، گپے چھوڑنا، چلو ڈائلاگ شروع کر ڈالنا، یہ ساری کیا ہے؟ شب شرارت ہے. اس کا حکم ہمیں نبی نے نہیں دیا. ہمیں شب قدر کو پانا ہے. شب شرارت کو اللہ محفوظ رکھے شب شرارت سے. شب قدر کے اللہ روزی نہ فرمائے، جس کو نصیب ہو جائے گا حال. تو یہ ہے جناب شب قدر. اس شب قدر کی آپ کو جو ہے سمجھے کہ اس میں عبادت کرنا ہے. وہ آخری عشرے ہی میں ہے. تو جب آخری عشرے کو آپ انشاءاللہ ادا کریں گے، محنت کریں گے اس کے اندر، تو شب قدر انشاءاللہ آپ کو حاصل ہو جائے گی. تو شب بیداری کرنا ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ. شب بیداری نہیں کرنا یعنی راتوں کو آپ جاگیں گے شب قدر میں اس لیے تاکہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ کی عبادت کرے اور اللہ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرائیں. اس لیے نہیں جاگیں گے آپ کہ چلو گھومتے رہو پھرتے رہو، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، کبھی وہاں کبھی یہاں. یہ نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں. بس اندر داخل ہو جاؤ، عبادت کرتے رہو. مسجد سے باہر نکلو جب کہ قضا ہو. قضا کا مطلب حاجت ہے، کچھ پیشاب کرنا ہے، وضو بنانا ہے، دایا خانہ کرنا ہے، یا پیاس لگی ہے، یا کچھ اور معاملہ وغیرہ وغیرہ. اس لیے مسجد سے باہر نکلو. ورنہ مسجد سے باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی شخص مسجد سے باہر نکل گیا تو اس کا مسجد میں آنا ہی بیکار ہے. وہ اپنے گھر میں رہ کر بنا. کیا ضرورت ہے مسجد میں آنے کی؟ اپنے گھر میں بناؤ. یہاں کیا ضرورت ہے؟ اپنے گھر میں نوازل پڑھو، تعمیرات بیٹھ، کون منع کرتا ہے؟ قرآن پڑھو، تلاوت کرو، اپنے آپ بھی جاؤ، اپنے بچوں کو جگاؤ. اگر مسجد میں آئے سبوں کے ساتھ عبادت کرنا ہے تو قاعدے اور قانون کے مطابق کرنا ہے. سمجھے؟ تو شب قدر پانا ہے، شب شرارت نہیں پانا. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ایک بات یہ ہے کہ ہر سال اس مسجد میں شب بیداری کرتا تھا، ہر سال کرتا تھا. جو تقریباً 30 سال کی تو ہوگی شب بیداری کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ. اس سال جو ہے میں ایک مسجد کا امام ہوں، وہاں میری ذمہ داریاں ہیں. تو شب بیداری میری ایک پہلی رات، دوسری، تیسری اور پھر اس کے بعد آخری شب جس کو کہتے ہیں 27ویں رات، وہ نہیں ہے، وہ مستثنا ہے. 4 راتیں شب بیداری میری وہاں ہے، یعنی بلال مسجد میں. کیونکہ لوگ جو بڑے کنفیوژن رہتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہوا، لڑائی ہو گئی ہوگی، جھگڑا ہو گیا ہوگا، کوئی سال ڈوب گئے ہوں گے. یہ سب بیکار کی بات ہے، یہ غلط فہمی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، میری اپنی ذمہ داریاں ہیں اور میں اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا کہ لوگوں جگہ بیان کر سکوں. یہ میری طاقت کی بات نہیں. جو کمزوری آدمی ہوں، میں ویکنیس آدمی ہوں. ادھر جو ہے نماز پڑھانے کا مسئلہ، ادھر بیانوں کا مسئلہ، ادھر خلاصے کا مسئلہ، ادھر فجر میں جو ہے لوگوں کو سمجھانے کا مسئلہ، ادھر مسائل کروانے کا مسئلہ اور بہت سارے مسائل. ادھر جمعہ خطبے کا مسئلہ، بہت سارے مسائل ہیں. پھر ادھر اپنا روزہ رکھنا. تو یہ سارے مصروفیات ہونے کی وجہ سے 2 جگہ بیان کرنا ناممکن بات ہے. 2 جگہ میں بیان نہیں کر سکتا. لہٰذا اس مسجد کا میں امام ہوں مستقل، وہی میری شب بیداری رہے گی. صرف 4 راتیں، باقی 27 وہ جو 27ویں ہے وہ انشاءاللہ تقریباً آپ کے ساتھ شب بیداری کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی توفیق سے یہاں کریں گے. بہرحال یہ میں نے اس لیے اعتراض بتایا کیونکہ لوگ جو ہے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی بالکل. ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ کوئی کسی سے ناراض ہے، نہ ہی نعوذ باللہ کسی دل میں کسی کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے، نہ ہی کچھ ہے. اللہ جہاں موقع دے عبادت کرنے کا وہاں موقع کر لیتے ہیں. بس اللہ نے مجھے وہاں موقع دیا، بس میں نے وہاں کر دی. آپ لوگوں کے ساتھ دیا، میں نے یہاں کر دی. بس اتنی باتیں اور کچھ نہیں ہے بھائی. سمجھ گئے؟ کوئی کسی قسم کی اپنے ذہن میں کوئی بات نہ رکھیں سوائے اس کے کہ انسان عبادت کرے اللہ کی. بات کہیں بھی ہو، کبھی باشد کسی جگہ بھی ہو، کہیں بھی ہو، وہاں اللہ کی عبادت کرے، شب قدر کو پائے. بس یہ تھی بھائی خدمت باتیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے تو میں ضروری سمجھتا تھا. اب آئیے اصل موضوع کی طرف. اللہ وحدہ لا شریک نے انکار فرمایا
وانتم عاکفون فی المساجد، لوگوں اعتکاف کرو مسجدوں کے اندر۔ اس آیت کریمہ میں یہ پتا چلا کہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف کیا جائے اور اعتکاف جو ہے مسجد میں کیا جائے۔ تو گویا گھر میں اعتکاف آدمی نہیں کر سکتا، کسی اور جگہ پر اعتکاف نہیں کر سکتا، صرف مسجد کے اندر اعتکاف کرے گا۔ قرآن کی آیت یہ بات کی دلیل ہے کہ آدمی صرف اعتکاف کرے گا مسجد کے اندر۔ اب جناب اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کے معنی آتے ہیں رکنا، مخصص طور پر اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ کن چیزوں سے روکے رکھنا؟ ان تمام چیزوں سے کہ جو اس کے لیے جائز ہے، ان سے اپنے آپ کو روکے رکھنا اور ایک مخصص ٹائم کے لیے مسجد میں بیٹھ جانا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اب اس کی فضیلت کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے آخری عشرے میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اعتکاف کرے۔ سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اعتکاف کرے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ سب سے بڑی نیکی اعتکاف ہے، جس میں رمضان کے مہینے میں اس کی شرطیں آئیں گی، شرطیں میں بتاؤں گا ابھی۔ تو بہرحال اعتکاف کرنے کی ہر آدمی کوشش کرے، خواہش کرے، تمنا کرے۔ اگر حالات اچھے ہو تو اعتکاف کرے، اگر حالات اچھے نہیں ہیں تو پھر جو ہے وہ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ پھر آئندہ کرے، ارادہ کرے۔ لیکن بہرحال سب سے بڑی نیکی اعتکاف کرنا ہے اور وہ مسجد کے اندر ہے اعتکاف۔ اب یہ معنی ہو گیا اعتکاف کے۔ اب اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اعتکاف جو ہے اس کی کیا حکمت ہے، اس میں فلسفہ کیا چھپا ہے۔ فلسفہ اصل میں یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ صرف جسم کا نام نہیں ہے۔ آدمی سمجھا یہ جسم میں نظر آ رہا ہے، یہ انسان ہے، یہ جسم انسان نہیں ہے۔ انسان جو ہے اصل روح ہے، یہ جسم انسان نہیں، روح جو ہے انسان کی روح، جس کو آپ جان کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جان، یا جس کو کہتے ہیں آپ مائی سیلف، یا جس کو آپ کہتے ہیں آتما۔ آتما، آتما روح، روح آتما، سول، سیلف، مائی سیلف یا روح، یہ انسان کا جو جان ہے، جسم کے اندر جو روح ہے، در حقیقت اس کا نام انسان ہے۔ یہ جسم تو اللہ تعالیٰ اس روح کو عطا کر دیتا ہے چند دن کے لیے، بس اس کے بعد ختم کر دیتا، پھر اور جسم اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہے گا۔ لیکن بہرحال اصل جو روح ہے اس کا نام حقیقت انسان ہے۔ اب یہ روح جو ہے سال بھر میں اتنی بگڑ جاتی ہے، اتنی بگڑ جاتی ہے، اتنی بگڑ جاتی ہے، اس کے اندر اتنے فساد رونما ہو جاتے ہیں، اس کو اتنی بیماریاں لگ جاتی ہے کہ اللہ معمل کرتے ہیں۔ بھائی سال بھر میں آپ سے جسم کو کتنی بیماریاں لگتی ہیں، کبھی سردی آتی ہے، کبھی بخار آتا ہے، کبھی جسم جلتا ہے، کبھی تھوڑا نکل آتا ہے، کبھی خون نکل آتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں، تو جسم کا علاج کراتے رہتے ہیں آپ پورے سال تاکہ آپ کا جسم درست رہے، لیکن روح کا علاج کبھی نہیں ہو پاتا۔ اب روح کا علاج کیا ہے؟ روح کے علاج کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ روح کے علاج کے لیے مسئلہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر کرتے جاؤ، اپنی روح کو سکون اور تسلیاں دیتے جاؤ۔ اللہ کا ذکر کرتے جاؤ، اپنی روح کو پاکیزہ بناتے چلے جاؤ۔ کپڑا میلا ہو جاتا ہے، صابن لگاتے ہیں، دھوتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کا ذکر کرتے 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 یہ روح بالکل اس سفید کپڑے کی طرح ہو جاتی ہے جو بالکل ابھی صابن وغیرہ سے دھل کر کے کلین ہو کے استری کیا ہوا آیا ہوا ہوتا ہے، اتنا وائٹ اتنا سفید اچھا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ روح بھی دھل جاتی ہے اللہ کے ذکر سے، اور اللہ کا ذکر انسان زیادہ تر مناسب وقت میں کب کر سکتا ہے؟ جبکہ وہ ساری دنیا سے کٹ جائے۔ اب وہ ساری دنیا سے کٹ جاتا ہے جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے۔ دیکھو بیوی چھوڑ دی، بچے چھوڑ دیے، گھر چھوڑ دیا، معاشرہ چھوڑ دیا، یار دوست چھوڑ دیے، اپنے دوست احباب چھوڑ دیے، بھائی بندوں کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، تجارت چھوڑ دی، دکان چھوڑ دی، گھر چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ کے کہاں بیٹھا ہوا مسجد میں کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اب یہ اللہ کا ذکر جو کر رہا ہے ساری دنیا سے کٹ کے یہاں بیٹھا ہے، تو کس کا علاج کر رہا ہے؟ روح کا علاج کر رہا ہے۔ اب یہ روح کا جب علاج کرے گا تو انشاءاللہ اس روح کا اگر علاج ہو گیا تو انسان صحیح انسان بنے گا، انسان صحیح انسان بنے گا۔
اس کی اندر کی شخصیت بھی اچھی ہو جائے گی اور باہر کی شخصیت بھی اچھی ہو جائے گی. اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا کیریکٹر، اس کا طریقہ سارا بدل جائے گا اگر وہ انسان اس روح کے اوپر محنت کرے گا. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے. مختصر تو یہ سمجھو، مختصر بات یہ سمجھو کہ اعتقاد کا یہ دن جو رکھے ہوئے ہیں روح کو ترقی دینے کے لیے، روح کو بلند کرنے کے لیے، روح کے تقرب کے لیے، روح کی صفائی کے لیے، روح کو بلند اور اعلیٰ کرنے کے لیے، روح کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے، دین کی محبت پیدا کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کی محبت پیدا کرنے کے لیے اور ساری بیماریوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال بھر میں یہ تصویر بتلائے کہ ان میں اعتقاد کرو تاکہ تمہاری روح بالکل پاکیزہ ہو جائے. یہ ہے اعتقاد کا فلسفہ اور یہ ہے اعتقاد کی حکمت جو اصل بات ہے. بہرحال اس کے اوپر بہت ساری بات کہی جا سکتی ہے. مستقل خطبہ ہے وہ انشاءاللہ کبھی دلا دے گا روح کے سلسلے میں، انشاءاللہ کبھی دے دیں گے. لیکن بہرحال پھر کو یہ سمجھو کہ روح کی بلندی، روح کا ارتقاء اور روح جو یہ بڑھ گئی ہے، انسان نے اس روح کو دبا دیا. اللہ کی محبت کی جگہ مال کی محبت، اللہ کی محبت کی جگہ پیٹوں کی محبت، اللہ کی محبت کی جگہ پیسوں کی محبت، اللہ کی محبت کی جگہ دنیا کی محبت. یہ ساری محبتیں جو آ گئی اور اللہ دور ہو گیا، سب چیزیں قریب آ گئی، سب چیزوں میں پیار ہو گیا اور اللہ کو بھول گیا. تو اللہ کو قریب کرو، اس ساری دنیا کو دور کرو، اس کا نام ہے اعتقاد، اس کا نام ہے اعتقاد. بس یہ وہ کسی بات ہے. اب یہ سمجھیے کہ اعتقاد کرنے والا جو اعتقاد کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑی رمضان کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ انسان ساری برائیوں سے بچا ہوا ہے، اندر بیٹھا ہوا ہے. اب اندر کوئی برائی تو نہیں ہوتی سوائے اجر کے، سوائے ثواب کے، سوائے نیکیوں کے، اور کوئی کام نہیں کر سکتا. آدمی باہر رہے گا، بھلے روزہ رکھتا ہو، بھلے تراویح پڑھ رہا ہو، بھلے شب قدر منا رہا ہو، لیکن جب باہر گھومے گا کچھ تو غلطیاں ہوں گی نا بھائی. کسی کو گالی بھی دے گا، کسی سے جھگڑا بھی کرے گا، کسی کی چگلیاں بھی کر دے گا، کسی کی قیمت بھی کر دے گا، اور جناب نماز بھی چھوڑ دے گا، کبھی کبھی جمعہ بھی چھوڑ دے گا، کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ ساری خرابیاں پیدا ہو جا سکتی ہیں. اس لیے جب اندر آگے بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو وہ ساری برائیوں سے بچا ہوا ہوتا ہے. تو اعتقاد کا سب سے بڑا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف نیکی کرتا ہے اور اپنی روح کا ارتقاء اللہ کی طرف کرتا ہے. اور پھر وہ کیفیت اس کو نصیب ہوتی ہے. کون سی کیفیت؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شان فرمایا انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھے تیری روح اللہ کی محبت میں ڈوب جائے تو پھر تیری حالت یہ ہو جائے گی کہ جب تو عبادت کرے گا اللہ کی تو ایسے عبادت کرے گا بولے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ مزہ آئے گا، یہ لذت آئے گی، یہ کیفیت تمہاری ہو جائے گی. اصل میں یہ بیان صوفیوں کا بیچاروں کا، وہ صوفیوں کا فلسفہ ہے نا، یہ ان کا فلسفہ ہے. تو بہرحال یہ بیان الگ ہے، لیکن میں نے آپ کو مختصر طور سے بتایا کہ اس پورے عشرہ اخیر کا جو اعتقاد کا جو فلسفہ ہے وہ ہے روح کی ترقی، روح کی بلندی اور روح کا ارتقاء، اور ساری دنیا سے بڑھ جائے روح اور اللہ کی محبت میں غرق ہو جائے روح. اس لیے ہے یہ اعتقاد. سمجھیے. اب جب یہ سمجھ گئے تو اب آپ یہ سمجھو کہ اعتقاد جو ہے اس کا کیا مسئلہ. سب سے پہلی حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف عشر الاواخر من رمضان، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں. ثم حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف کا حکم دیا گیا اس وقت سے لے کر اور آپ نے اپنے دنیا سے جانے تک کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا، ہمیشہ اعتکاف کرتے رہے. تو ہمیشہ جس چیز کا عمل ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ عمل بہت بڑا عمل ہوتا ہے، بہت افضل عمل ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قوام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
ہمیشہ اس عمل کو کرنا، ہر سال کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اعتکاف بہت بڑا عمل ہے اور یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ یہ حدیث معلوم ہو گیا۔ پھر عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا ثم یعتکف ازواجہ من بعدہ، کہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں اعتکاف کرتی تھی اپنے حجروں کے اندر، مسجد میں نہیں کرتی، عورت اعتکاف مسجد میں نہیں کرے گی۔ مطلب کیا نکلا اس حدیث سے؟ آخری حدیث کے ٹکڑے سے یہ پتا چلا کہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، کرے اپنے گھروں کے اندر۔ گھر کا ایک کارنر ہے، اس کارنر میں کچھ باندھ لیا، اندر کھاٹ بچھا لی، بس وہی عبادتیں چل رہی ہے اور وہی جو ہے تسبیحات پڑھی جا رہی ہے، وہی قرآن چل رہا ہے، وہی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، بس ایسے اعتکاف کرتی رہے اندر ہی اندر۔ ادھر تو خیر بہت کم ہے یہ، لیکن ہماری طرف تو بہرحال نارتھ انڈیا کے اندر تو ماشاءاللہ اعتکاف میں ساری بوڑھی خواتین بیٹھ جاتی ہیں۔ جان جوان تو خیر بیچاری کاموں وغیرہ میں رہتی ہے، لیکن بہرحال جو ضعیف ہو جاتے ہیں، جن کو کوئی کام دھندا نہیں ہوتا، وہ ساری ہی اعتکاف کرتی ہے۔ اور پھر جب یہ باہر نکلتی ہے اعتکاف ہوتا ہے، اس پر ملاپ ہوتا ہے، ہم نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے بڑھیا بیٹھ کے بول لیتی ہے جی تو اعتکاف میں حاصل کیا، کتنے قرآن پڑھے تم نے؟ اچھے قرآن پڑھے، چھ قرآن الٹیاں پڑھ لیتی ہے۔ بیٹا آپ نے پھر کتنے قرآن پڑھے ہوئے رمضان میں؟ پورے رمضان میں ایک نہیں پڑھا ہوگا۔ یہ ہے ہماری نیکیوں کا عالم، یہ ہے ہماری محبت کی۔ اور میں بول لے رہی ہے رمضان میں عید کے دن کہ ہم نے ماشاءاللہ اس رمضان میں اعتکاف بھی کیا ہے اور پورے رمضان میں 8 قرآن پڑھے ہیں، 6 قرآن پڑھے ہیں، 7 قرآن پڑھے ہیں۔ کتنی بڑی باتیں وہ خود یہ عورتوں کا عالم ہے۔ مردوں کا عالم کیا ہوگا؟ مردوں کا عالم کیا ہوگا؟ مردوں کا بتاؤں میں آپ کو، ہمارے یہاں اس سائڈ میں آپ کو مسجد میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ کیوں؟ سارے بڑے بڑے لوگ جو جن کی 40 سال کی عمر ہو گئی اس سے آگے، وہ سارے قرآن لے کر کے سارے بیٹھے رہتے مسجد میں، باہر نکلتے پورا مہینہ مسجد بند کر رہے تھے اور بس قرآن پڑھتے رہتے تھے، قرآن دے قرآن دے قرآن دے قرآن دے قرآن، بس قرآن ہی قرآن۔ یہ ہے رمضان کا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو قرآن کوئی سنائے پڑھ کے تب نہیں سننا چاہتے۔ ہم نے تو ماشاء اللہ تراویح بھی جن سے 8 رکعت کرتی ہیں، اللہ خیر کرے میرے ساتھ سے پھر 4 نہ ہو جائے اور پھر کرے آگے 2 ہو جائے، اب اس کے بعد ختم ہو جائے، وہ تو بھی ختم ہوا، منسوخ ہو گیا، ابھی قرآن نام سنائیے، اللہ خیر کرے، اللہ رحم فرمائے امت پر۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر یہ چہرہ بدل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعتوں کا تراویح کا اہتمام فرمایا، اس سنت کو جاری کیا۔ اور ساری دنیا میں جہاں کہیں قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں ثواب میں حصہ اوپر کا بھی۔ انہوں نے یہ کام کیا تھا نا، انہوں نے اس سلسلے کو جاری کیا تھا نا، انہوں نے اس مسئلے کو رکھا تھا نا، تو جو آدمی کرے گا انشاءاللہ فائدہ پڑے گا، نہیں کرے گا تو اس کا معاملہ اس کے ساتھ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف خواتین کریں گی اپنے گھر میں اور مرد کریں گے مسجد میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے، تو پتا چلا کہ ہمیشہ کا جو عمل حضور کا ہوتا ہے اس کے اندر کچھ فضیلتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ 3 مسائل معلوم ہو گئے جس سے اس حدیث پاک سے۔ اب اس کے بعد آئیے اگلا مسئلہ، جب اعتکاف کرنے والا اعتکاف کرے تو سب سے پہلے کیا کرے؟ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الاعتکاف فصلى الفجر، کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ارادہ فرماتے تھے کہ میں نے اعتکاف کرنا ہے، تو پتا چلا کہ سب سے پہلے نیت کی جائے۔ اگر حضور اعتکاف کا ارادہ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی نیت کرنی چاہیے نا۔ تو آدمی جو اعتکاف کرنے والے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ نیت کرے کہ میں نے اعتکاف کرنا ہے اور آخری عشرے کا کرنا ہے اور مکمل کرنا ہے، ٹوٹل کرنا ہے، 2 دن 3 دن 4 دن 6 دن 8 دن وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال جو بھی آپ کا ارادہ ہو نیت کر لے پہلے۔ تو نمبر 1 نیت شرط ہے، آدمی نیت کرے اعتکاف کی کہ اللہ میں نیت کر رہا ہوں اس بات کی کہ میں تیری عبادت کے لیے اعتکاف کر رہا ہوں، مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہوں، انشاءاللہ عید کا چاند دیکھ کر کے باہر نکلیں گے، اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کو قبول فرما اور اس اعتکاف کے ذریعے سے میری مغفرت فرما۔ یہ ارادہ کر کے آدمی اندر داخل ہو جائے۔ داخل ہونے کے 2 ٹائم ٹیبل حدیث میں آئے ہیں، چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہے کہ شام کو سورج غروب ہونے کے بعد 20ویں روزے سے، 20واں روزہ ہے آج، اب شام ہو گئی، اب سورج غروب ہو گیا،
روزہ اختیار کر لیا، اب اس کے بعد اعتکاف کے لیے مسجد کے اندر کیا ہو جائے، داخل۔ تو نمبر 2، اعتکاف کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ کیا ہے، بعد نماز مغرب 20واں روزہ 21ویں رات، تو ہو گئی۔ اچھا، اب اعتکاف کرنے والے کے لیے کیا کیا چیزیں ممنوع ہیں، اسے کیا کیا کام نہیں کرنا ہے۔ ہمارے اعتکاف والے سارے کام کرتے رہتے ہیں، گھوڑا بھی کرتے رہتے ہیں اندر، یہ صاحب کو ہم نے دیکھا بیٹھے گا سارا دن گھوڑا رہتا ہے اندر، بڑا بڑا پورا دن فون چل رہا، پتہ نہیں کہاں کہاں باتیں ہو رہی ہے، کیسا ہے کدھر ہے، میں تو کہاں، ارے میں تو مسجد میں کیا کر رہا، اعتکاف میں بیٹھا ہوا، اچھا بات سمجھ بتا رہا وہاں فون کر میں اعتکاف میں، اور پھر وہ ساری ڈیلنگ اور سیلنگ اور وہاں سے مار وہاں سے جاؤ وہاں سے، یہ سارے کام ہوتے رہتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والوں کے اوپر کن چیزوں کو ممنوع قرار دیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اما سے فرماتے ہیں قالت السنت علی المعتکف، کہ سنت اعتکاف کرنے والوں پر یہ ہے، کیا سنت ہے، غور سے سنو اور ان باتوں کو یاد رکھو۔ نمبر 1، اللہ یعود بالمریض، کسی مریض کی عیادت کرنے بھی نہیں جائے گا، کسی مریض کو دیکھنے بھی نہیں جا سکتا۔ ولا یشہد جنازۃ، اور کسی کے جنازے میں شرکت بھی نہیں کر سکتا۔ کون؟ اعتکاف کرنے والا، 2 ہو گئے۔ نمبر 3، ولا یمس امرأۃ، اور بیوی کو انگلی بھی نہیں لگا سکتا، چھو نہیں سکتا، ٹچ نہیں کر سکتا، سمجھ رہے؟ اگر وہ کرنے لگ جائے ٹچ تو کہتے دو نہیں کرنا ٹچ، برابر، تو ٹچ بھی نہیں کر سکتا۔ ولا یباشروها، اور عورت سے صحبت بھی نہیں کر سکتا۔ 4، اس کے بعد ولا یخرج لحاجۃ الا مستقل، اور کبھی بھی حاجت کے لیے نہیں نکل سکتا سوائے ضروریات کے۔ ضروریات کیا ہے بھائی؟ کھانا کھانا ہے، مسجد میں کھانے کا انتظام نہیں ہے، لیٹرنگ کرنا ہے، لیٹرنگ کا انتظام مسجد میں نہیں ہے، پانی نہانا ہے، پانی کا انتظام مسجد میں نہیں ہے۔ اگر یہ ساری فیسلٹی مسجد میں ہے پھر نہیں جائے گا، پھر ممنوع ہے کہ نہیں گلی میں نکلنا۔ ہاں، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کے لیے اپنے گھر بھی جا سکتا ہے، باہر بھی جا سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی ضروری ہے، ضروری ہے، ان کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے۔ تو آدمی جو ہے، مسئلہ یہ کہ آدمی کسی بھی حاجت کے لیے، اب کوئی کہنے لگے یار ایک آدمی مل آیا ہے ذرا مال ڈیلنگ کرنے کا، دکان کرنے کا آنے کا، اس کے لیے نہیں جائے گا۔ یا تو دیکھا تھا ذرا دکان پہ کوئی آیا کہ نہیں آیا تو لیکن وہ مال لیتے ہیں، ارے کیا ہوا، ذکر کرتا کرتا گیا تھا نا، کھانے دیکھ کے آیا ہوں بھائی، یہ سب حرام ہے، سب ممنوع۔ اس طرح کی حاجت کے لیے نکلنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ 5 ہو گئے حضرت۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 6، ولا اعتکف الا بصوم، اور اعتکاف کرنے والا روزہ رکھے گا، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں کرے گا۔ سارا دن کھاتا رہا پیتا رہا اعتکاف بھی کرتا رہا، ایسا نہیں چلے گا، روزہ بھی رکھنا ہے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے روزہ ضروری۔ ولا اعتکاف نہیں ہے الا بصوم، بغیر روزے کے، روزے کے بغیر اعتکاف ادا نہیں ہوتا، تو روزہ رکھنا بھی ضروری ہے شرط۔ ولا اعتکاف الا فی مسجد الجامع، اور اعتکاف کرے جامع مسجد کے اندر۔ یہ ترجمہ کر دیا میں نے، یہاں بہت بڑے دھوکے چلے، اس حدیث پاک میں بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کو پیدا ہو گئی۔ یہاں روایت میں لفظ آئے ہیں کہ جامع مسجد کے سوا اعتکاف نہیں ہوتا۔ اب جامع مسجد کا ہے بھائی، جامع مسجد جو ہے کہاں ہے آپ کو پتا ہے نا؟ تو سارے حضرات جامع مسجد میں پہنچے، وہاں اعتکاف کریں، کیا یہ معنی ہے؟ چیز ہے، یہ معنی نہیں، یہ معنی اس کے نہیں ہے۔ تو پھر اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جن مساجدوں کے اندر جمعے کی نماز ادا ہوتی ہے، جن مساجدوں میں جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہو، جمعہ ادا کیا جاتا ہو، جمعے کی جماعت ہوتی ہو، جمعے کا نماز ہوتی ہو، ان مسجدوں کو جامع مسجد کہتے ہیں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، حدیث کی زبان، سمجھ رہے ہو؟ تو مراد کیا ہے؟ ہر وہ مسجد میں اعتکاف کرنا ہے جن میں جمعہ ادا ہوتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اعتکاف مسجد میں کرے گا اور وہاں جمعہ نہیں ہوتا تو جمعہ پڑھنے کا جائے گا، جمعہ کرنا کہاں جائے گا، چلا بھائی پریشان ہو جائے گا۔
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہو ان مسجدوں ہی میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ سمجھیے کتنی باتیں ہو گئی حضرت؟ اب تک 6-7 بات ہو گئی، 7 باتیں ہو گئی۔ تو نمبر 1، مریض کی عادت نہیں کرے گا، جنازے میں شریک نہیں ہوگا، عورت کو نہیں چھیے گا اور اسے تہمت نہیں کرے گا، اور کسی بھی تجارت وغیرہ کے لیے نہیں نکلے گا، اور جناب عالی بغیر روزے کے اعتکاف نہیں کرے گا، اور جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہو اسی میں اعتکاف کرے گا۔ اب اس میں استثناء 2 ہے۔ ایک استثناء یہ ہے کہ یہ میں نے جو حدیث بیان کی ہے یہ ابو داؤد کی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا، اب دوسری حدیث ابو داؤدی کے حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کو دیکھنے تشریف لے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے عیادت فرمائی اور واپس تشریف لے گئے۔ اب دونوں حدیثوں میں گڑبڑ ہو گئی۔ ایک حدیث میں نبی فرما رہے ہیں کہ مریض کی عیادت کے لیے نہیں جانا، اور دوسری حدیث ابو داؤد ہی میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو یہ تو آدمی پریشان ہو جائے گا، یہ کنفیوژن ہے بھائی، یہ مسئلہ کیا؟ تو مسئلہ کیا تھا؟ سنو، مسئلہ یہ ہے کہ جو مریض کے لیے اللہ کے رسول کرے گا، یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ شرح ہے۔ یہ شرح کن کی ہے؟ یہ شرح ان کی ہے جو یہ شرح ان لوگوں کی ہے جن لوگوں کو لوگ برا کہتے ہیں، جن لوگوں کو وہ برا کہتے ہیں۔ ائمہ اربعہ، امام اعظم ابی حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان لوگوں کی یہ تشریح ہے۔ انہوں نے اس کی تشریح فرمائی۔ کیا تشریح فرمائی؟ سنو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے گئے تھے کہاں؟ وہاں اس مریض کو دیکھنے کے لیے، تو آپ کو اطلاع یہ ملی تھی کہ جناب وہ مریض بچنے والا نہیں ہے، مر جائے گا، فوت ہو جائے گا، اور وہ مریض یہ چاہتا تھا کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو دیکھے۔ وہ مریض کیا یہ چاہتا تھا؟ ایک مرتبہ اپنے نبی کا چہرہ دیکھ لو مرنے سے پہلے۔ ہم تو بیٹوں کے چہرے دیکھتے ہیں نا، ہم تو اولادوں کے چہرے دیکھتے ہیں نا، بہتروں کے چہرے دیکھتے ہیں نا، ہاں؟ اور جناب بڑی بڑی بلڈنگوں میں ایک بار میرا محل دکھا دو، ایک بار میری دکان دکھا دو، اس کے بعد روم نکلے۔ ہماری تو حالت یہ ہے نا بھائی، صحابہ کا عالم دیکھیں۔ یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے سورہ یاسین سنا دو پڑھ کے، قرآن سے نہیں، ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھا دو۔ کیا محبت کی اللہ کے رسول، ہمارے پر جھوٹے دعوے ہیں نا، وہاں پہ پکے وحید لوگ کئی انتہا محبت کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ان کی صحابی کی خواہش تھی کہ میری وفات ہو جائے گی، میں شدید بیمار ہوں، میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صحابی نے آپ کی زیارت فرمائی، آپ واپس تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو کیا ہوا؟ اس کا استعمال یہ تھا وہ مسئلہ۔ اب حدیث سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر آج بخار چلا ہوا ہے، آپ چکر میں چکر کاٹ رہے ہیں، دھڑادھن یہ نہیں ہے۔ ارے بھائی بعد میں بھی لیے بخار تو آئی جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ جس سے بالکل آسان آ گئے ہو، سکرات میں پہنچ گیا، ایسے مریض کی آج کا معتکف بھی زیارت کر سکتا ہے، اس سے جا کے دیکھ آ سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی بات سمجھ آ گئی؟ آپ کا رشتے دار ہو، بھائی بند ہو، یا آپ کا کوئی تعلقات والا ہو، پہننے والا ہو، پڑوسی ہو، جو بھی ہو، اگر وہ آخری پوزیشن میں گیا ہوا ہے اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ اب یہ بچے گا نہیں، تو احتکام کرنے والا اگر اس سے جا کے 1 منٹ بات کرے اللہ رسول کی تو کر سکتا ہے، جائز ہے، عیادت جائز ہے، لیکن تھوڑی دیر بالکل جائز، اللہ رسول کی بات کرے واپس آ گئے کتنے دیر۔ تو جواب نکل گیا اس بات کا کہ اگر بیماری ایسی ہو کہ آدمی اس بیماری سے اچھا نہیں ہوگا تو عیادت کر سکتا ہے۔ اور ایک حدیث اور سنیے، ایک حدیث میں یہی بخاری کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ اب یہاں فرما رہے ہیں ابو داؤد میں کہ بھائی جنازے میں شریک نہیں ہونا، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازے میں دیکھا گیا، دونوں حدیث ٹکرا بھی نہیں، اور
حدیث میں یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہے کہ محمد کو جنازہ لایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے چلے، قبرستان گئے، دفن کیا اور مسالے کتنی تفصیلات. تو آپ کو خود جا رہے ہیں جنازے میں اور لوگوں کو منع کر رہے بس جانا بھائی. اور ایک بخاری کی روایت ہے اور جس نے منع کیا گیا ابو داؤد کی روایت ہے. اب فتوا کس پر ہے؟ کس پر ہے؟ کس پر؟ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے ائمہ اربعہ پر. اگر کاش یہ لوگ نہ ہوتے آج ہمیں حدیث سمجھنا. اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے حدیث کے سمجھنے والوں پر کہ انہوں نے کتنا آسان کر کے حدیث کو ہمیں سمجھا دیا تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا بالکل آسان ہو گیا. اللہ ہزاروں کروڑوں رحمتیں ائمہ اربعہ اور دیگر ائمہ جنہوں نے اپنی دین کی خدمتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور جو بھی عمل اللہ ان سے کرایا ہے مولا ان سے انہیں کے میری نقش قدم پر چل کے عنایت فرمائے. کتنے بڑے وہ کام کر گئے ہیں، کتنا بڑا انہوں نے کارنامہ انجام دیا. انہوں نے فرمایا کہ جنازے کی جو یہ حدیث ہے اور منع کی جو حدیث ہے اس میں کوئی تضاد نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. فرمایا اگر قبرستان مسجد کے بالکل سامنے ہو تو جنازے میں شرکت کرنا جائز ہے، اور اگر قبرستان 4 کلومیٹر دور ہے تو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جنازے میں شرکت کیے تھے قبرستان کا تھا مسجد نبوی کے سامنے. تو ائمہ نے اندازہ لگایا کہ اللہ کے رسول کیوں ہے قبرستان، اس لیے کہ بالکل سامنے مسجد ہی ہے اور اس کا بالکل مسجد میں ملا ہوا تھا. اب تو الگ الگ کر دیا، ٹکڑا کر دیا، بیچ میں روڈ نکال دیا، لیکن پہلے تو بالکل جڑا ہوا تھا. پتہ ہی نہیں چلتا تھا قبرستان کا حصہ کون سا ہے، مسجد کا حصہ کون سا ہے، اور صبح کا حصہ کون سا ہے اور اسپتال کا حصہ کون سا ہے، پتہ نہیں چلتا تھا. اب تو الگ الگ کر دیا گیا نا. اور 500 میٹر کے فاصلے کا قبرستان ہو گیا مسجد نبوی سے. اب پریزنٹ شکر روڈ ہو گیا آگے بیچ میں، لیکن پہلے تو کچھ نہیں تھا. تو فرمایا ائمہ اربعہ نے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسجد ہی کے سامنے قبرستان ہو تو ایسے قبرستان میں اعتکاف کرنے والا جنازے میں شریک ہو سکتا ہے. اور اگر قبرستان بہت دور ہو، کئی کلو میٹر جانا پڑتا ہو یا 1 کلومیٹر ہو، ایسے قبرستان میں اعتکاف کرنے والے کے لیے جانا جائز ہو نہیں. آگے حدیث سمجھ میں نہیں آگے حدیث سمجھ میں آ رہی ہوگی انشاءاللہ. تو بہرحال اعتکاف کرنے والا ان 2 چیزوں سے مستثنا ہے، مگر ان کا معاملہ ایسا ہے کہ مریض ایسا ہو کہ واپس نہ آ سکتا ہو اور قبرستان قریب ہو تو ان دونوں کاموں کو کرنا جائز ہے. اسی طریقے سے پاخانہ پیشاب کا اگر انتظام مساجد میں نہ ہو تو جا سکتا ہے، کھانے کا انتظام نہ ہو تو گھر بھی جا سکتا ہے، نہانے کا انتظام نہ ہو تو گھر بھی جا سکتا ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزوں کی پرمیشن ہے، لیکن انہیں دائرے میں رہے. اللہ تعالیٰ کی جگہ کو دیکھتا ہے کوئی چاہتا ہے ارادوں میں نہانا تو ہے ہی، تھوڑے سے اور بھی کام کر لیں گے تو پھر وہ غلط بات، یہ بہت بری بات ہے. بہرحال آج تک آپ کے جتنے مسائل ہو سکتے تھے الحمدللہ میں نے تقریباً سارے بیان کر دیے ہیں. اب آخری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں معتکف کے لیے اعتکاف کرنے کے والے کے لیے وہ یہ ہے کہ اعتکاف میں وہ کیا کرے بھائی بیٹھ کے بات کیا کرتے، کھاتے رہتے سوتے رہتے، کھایا سویا کھائے سوئے کھائے سوئے کھائے. بات کیا کرتے رہتے ہیں کچھ مختلف. بہرحال مشاغل اپنے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. سب سے پہلی بات اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ کوشش کرے کہ جتنا وقت جا کے باوضو رہے. مسجد ہے نا تو باوضو مسجد میں رہے گا، چاہے کچھ بھی نہ کرے اللہ تک نہیں کیا فرماتا ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ وہ مسجد میں رہ رہا ہے اعتکاف کرنے والا تو باوضو رہے، باوضو رہنے کی کوشش کرے. نمبر 2 جس قدر ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرے. نمبر 3 جس قدر ہو سکے دعائیں کرے، اللہ کا ذکر کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کا ذکر کرے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور بھی ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور بھی ذکر ہے اس کے علاوہ بھی. اور آخری اشرے کی دعا پڑھے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، یہ سارا دن کرتے رہیں. قرآن کی تلاوت، ذکر، لا الہ الا اللہ یا کوئی اور ذکر
کرتے رہے کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے پہلے، قرآن سے دل بھر گیا دوسرا ذکر شروع کر دے، ذکر سے دل بھر گیا نوافل شروع کر دے، نوافل سے دل بھر گیا تھوڑی دیر سو جائے، سو جانے کے بعد پھر اٹھ جائے، وضو کر لے، پھر انہیں کاموں میں مصروف ہو جائے اور 24 گھنٹے انہیں کاموں میں گزرنا ہے۔ تک یہ ہے اصل اعتکاف کرنے والوں کے لیے ضروری ہدایات کہ جو وہ عمل کرنا ہے۔ اور اعتکاف کرنے والا جو اعتکاف کر رہا ہے اس کے لیے ایک چیز کا لحاظ کرنا بے حد ضروری ہے، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ میں اعتکاف کروں، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ میں اعتکاف کروں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا یہ اعتکاف میں ہے کہ نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کا بیٹھنا اٹھنا، اپنے آپ کا بیٹھنا اٹھنا ایسا بنا لے کہ آنے والا آدمی سمجھ جائے کہ یہ اعتکاف کرے۔ اس کا انتظام باقاعدہ مسجد میں کرنا چاہیے، ایک پردہ ایسا کام دیا جائے، ایک پردہ ایسا لگا دیا جائے اور آگے لگاؤ، اچھی طریقے سے لگاؤ اور اعتکاف کی نیتیں کرو، اور جو بالکل فارغ ہے جن کو کوئی کام نہیں ہے بیٹھ جاؤ اللہ کے لیے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، شاید اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے قسمتوں کو بدل دے گا۔ تو اعتکاف کرنے والوں کے لیے پردہ کا کام کیا جائے اور ان کے لیے جو ہے سارے انتظامات کیے جائیں اور ان کے لیے جو ہے جو بھی ان کو ضروریات ہے پاک عالم کی ضروریاتوں کو پورا کیا جائے۔ انشاءاللہ اعتکاف یہ کریں گے تمام خدمت کرنے والوں کو ملے گا۔ تو بہرحال یہ تھی اعتکاف کے سلسلے میں چند ہدایات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کوئی مسئلہ نہ اب رہا انفرادی مسئلہ، جو کچھ آپ کو چاہیے پوچھنے کے لیے اعتکاف کے سلسلے میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، بائی فون پوچھ سکتے ہیں یا ڈائریکٹلی بھی پوچھ سکتے ہیں، فون کے ذریعے میں پوچھو یا بغیر فون کے فیس ٹو فیس پوچھو، جس طرح آپ چاہے پوچھنا پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دوں گا تاکہ آپ کا اعتکاف ہمارا اعتکاف صحیح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم جو بھی عبادت کریں اللہ کو قبول فرمائے، اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہ کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے رمضان کی قدر کرنے، رمضان میں محبت کرنے اور آخری عشر کو صحیح گزارنے اور شب قدر کے اندر عبادت کرنے اور شب قدر کو حاصل کرنے کے تحفظ کو توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔